قبر ہے جی کدھر نشان؟ حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے. مشرکین مکہ نے آپ نو سولیوں تے بدھیا، پہلے سولیوں تے بن کے نا پھر انہاں پورے عرب نو بلایا. انہاں کیا امام الانبیاء دے غلاماں نے جدہ جدہ بندہ ماریا، جنہوں نقصان پہنچایا، ایک غلام قابو آ گیا خبیب بن عدی، اسی نو بند دیتا ہے سولیوں تے. آؤ تے تلواراں تے نیزے لے آؤ تے چھرے لے آؤ تے چاقو لے آؤ تے تیر لے آؤ، ایک بندے کولو تسی بدلہ لو. تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کولو کتنا بدلہ انہاں لے ہونا. سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی نال ہویا. انہاں کینچیاں نال آ کے آپ دا ایک ایک جسم کٹیا اور آپ نے پھر تختہ دار تے ترانہ پڑھیا. مکہ تو حضور بہت بعد وچ فتح ہویا نا آپ نو، جتھے مقام تنعیم ہے نا مسجد عائشہ، اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دا جسم کٹ رہے سن نا اور دوروں ہٹ کے نشانہ بن رہے سن، لو تو نہیں سی نا خبیب بن عدی دا جسم دا انسان والا ہی سی نا. دوروں ہٹ کے انہاں دے نشانہ باز، دوروں ہٹ کے آپ تے تلواراں نال آپ تے چھوڑے لا رہے سن. ایک ایک جسم نے ایک چھوٹے جے لکڑی دے چھوڑے لاندے انج لا رہے سن تے آپ انج تختہ دار تے بدھے ہوئے سن. تے آپ نے انہاں نو ویکھ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا؟ آپ نے تختہ دار تے پھر ترانہ پڑھیا اور ترانہ تا محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جدو مسلمان ہوئے تے حمص دے گورنر بنے تے فاروق اعظم کو شکایت آئیاں بھائی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے. 4 شکایتاں اے علماء بیان کرو، اور کیوں نہ بیان کر دے تسی سیاست؟ انہوں نے کہا رسول اللہ 10 سال خود سیاست کی تھی، ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے، تخت تے بھی حضور ہی بیٹھے، عدالتاں بھی رسول اللہ دیا سن، بازاراں وچ بھی حضور دا دین سی، کیوں نہیں تسی بیان کر دے؟ تانوں کمیٹیاں کہندیاں مولوی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو. انہوں نے کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا وہ نبی نے سیاست کی تھی. یہ حضور تاں گل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن نا، جو کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا، بعد جو انہاں کلمہ پڑھ لیا. انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں نال تے آپ نو جدو حضرت عمر کو 4 شکایتاں آئیاں نا بھئی نو مرگی دی بیماری، حضرت عمر نے حمص سے جو طلب کیتا. میں جدو حمص دی حدود داخل ہویا نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھاں رون لگ پئیاں سن کہ اے او شہر ہے جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی. قبر مینوں نہیں ملی، میں اوتھے حاضری ضرور دتی خالد بن ولید دی قبر تے، آپ دی قبر مینوں مل گئی، میں اوتھے حاضری دیتی. بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدو حضرت عمر کو آئے نا 4 شکایتاں سن، انہاں وچ ایک مرگی دی بیماری. آپ نے فرمایا تانوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھے پوندے ہو، بے ہوش ہو جاندے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی نہیں. انہوں نے کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو؟ فرمایا جدو سعید بن عامر الجمحی دا جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے، اس ویلے میں موجود سی تے میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جاتا. اتنا بڑا ظلم ہویا سی حضرت خبیب بن عدی نال. چلو تے آج حضور نال پیار کرو، آج موقع ہے. جاندے جاندے ایویں ہی موت آ جانی، لیکن چج بھی تے آوے نا یار. جی زبان تے لبیک دا نعرہ ہوئے تے موت آ جائے. جو میں گل جڑی کرن لگا، میں جڑی گل کرن لگا، خبیب بن عدی نے تختہ دار تے ترانہ پڑھیا، سنا دیواں. لقد جمع الاحزاب حولي والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وساق بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وحملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وما بي حذار الموت انی لمیت ولکن حذاری جحم نار ملفعی. جب آپ کا جسم کٹ رہے سن تو اس شعر کا معنی میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو ایک دن آنی ہے. وما بی حذار الموت انی لمیت، فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا. ولکن حذاری جحم نار ملفعی، میں تے اس جہنم دی اگ دے شعلے کو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ لے لوی. فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا، میں تو اس حال سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہو. آگے وقد بدوا لحمی وقد یاس مسمعی وقد یاس مطمعی فذو العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدوا لحمی وقد یاس مسمع وقد یاس مطمعی. فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کاٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی. ظاہر جسم جب کاٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں
چہرے کو انہوں نے تلواریں ماری نا، پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کاٹے، آنکھوں کے اندر پھر برچھے تو آخر میں ڈالے نا انہوں نے، کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کاٹ دیا، اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی۔ آگے الاللہ اشکو غربتی ثم غربتی ومار صد اللہ لی عند مسرعی، اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں۔ کیوں جی؟ آخر تے پھر کی فرمایا، جدوں نہ جسم آپ نوں ایتھے مارن لگ دے تو پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا، جدوں آپ دی زبان پھر انہیں کٹنے کبار کٹ کے زبان کٹن لگے، اس ویلے پھر آپ نے فرمایا فلست بالی حین اقتل مسلما علی جنب کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ فرماؤ میری زبان کاٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی؟ فرمایا سن لو، مجھے تمہاری اب زبان کاٹنے کے قریب آ گئے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تم میری زبان کاٹنے لگے ہو، اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا ہوں۔ ہاں جی توجہ جی، فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ وذالک فی ذات الالہ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ۔ فرمایا میرا جسم کاٹ کر تم تاڑیاں مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا۔ فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ اذیتیں برداشت کی ہے نا، میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا ایسے کر کے۔ بس یہ اسلام ہے۔